أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطاء الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجاعت بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے اپنی نوری چادر میں چھپانے والے اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے آب کوثر سے پیاس بجھانے والے جنت الفردوس میں لے جانے والے عرب والے عجم والے مکاں والے لامکاں والے حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضرات، رب تقدس و تعالیٰ نے بہترین امت کہا. اے لوگو، تم بہترین امت ہو، بہترین رسول کی تم امت ہو. کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو اور لوگوں سے تم زیادہ بہتر ہو، افضل و اعلیٰ ہو. اس لیے تم بہتر ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دینا، اچھائی کے پیغام کو نشر کرنا اور برے کاموں سے، بری باتوں سے، برے افعال سے، بری حرکات سے انسان کو روکنا، یہ بہترین امت ہونے کی واضح اور بیان ثبوت و دلیل ہے. ہماری قوم یہ ہر لمحہ، ہر موڑ پر دین اسلام کے اسکالر جسے کہیے، اسے عالم دین کہیے، ان کی گائیڈ لائنز پہ چلنے کی ہر لمحہ انہیں ضرورت پڑتی ہے. پیدائش سے لے کر ایک انسان کے وصال تک
وصال کے بعد تک بھی، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کو دین کے ایک ایک افعال کی، کام کی اس کو ضرورت ہے۔ زندہ ہے تو بھی اس کو دین اسلام فائدہ پہنچاتا ہے، انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو بھی دین اسلام اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان زندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر افعال صالحہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، نیکیاں جمع کرتا ہے۔ پھر جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد پھر اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے تیجا چہارم ہے، دسواں ہے، یہ ایک نام کے تحت اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کے اجتماع کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے۔ تو جانے کے بعد بھی لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار جانے والے کو بخش دے۔ دین اسلام یہ مجاز دیتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، انسان دنیا سے چل بستا ہے تو بھی اس کے اعزاء اقربا اس کے جانے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اور نیک اولاد ہوتی ہیں تو برسوں بعد بھی اپنے والدین کو خیال رکھتے ہیں، ان کا برسی کرتے ہیں، ان کے نام پر، ان کے وصال کی تاریخ پر فاتحہ کراتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی کپڑے دیتے ہیں، غریبوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اپنے والدین کے نام پر، تاکہ میرے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو حضرات، جب انسان جب مکلف ہو جاتا ہے، یعنی جب بچہ نابالغ ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، جب غیر مکلف ہو، یعنی جب چھوٹا بچہ ہو، جب وہ بالغ نہ ہوا ہو، اس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، تو پھر جب شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں اس کو شریعت کے قانون جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جب بچہ لڑکا ہو یا لڑکی جب کم عمر ہو، 8-10 سال کے ہوں، لڑکیاں تو 9 سال میں بالغ ہونا، بسا اوقات 9 سال میں، کوئی 12 سال 13 سال، لڑکے کی عمر 10 سال سے 15 سال کے اندر یہ بالغ ہو جائیں۔ جب یہ نابالغ ہوں، ان پر احکام شرع نافذ نہیں ہوتا، ان پر نماز فرض نہیں۔ جب بالغ ہو جائیں پھر ان پر نماز فرض ہے۔ بچی چھوٹی ہو، نابالغ ہے، سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے، فاطمی چادر اوڑھ کر چلتی ہے، اچھی بات ہے، پاجامہ چست نہیں، ڈھیلا ڈھالا پہنتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر جب بچی بالغ ہو جائے تو شروع سے ماں اس کو ذہن دے، بیٹی ہمارا گھر مسلمان گھرانہ ہے، ہم مسلمان آبادی میں رہتے ہیں، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں اذانیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں مسجد ہے، ہمارے یہاں امام ہیں، ہمارے یہاں 5 وقتہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جب باپ اپنے بچے کو شروع سے یہ تعلیم دے، ماں اپنی بیٹی کو شروع سے یہ ذہن دے، جب شروع سے ہم اپنے بچوں کو یہ ذہن دیں گے، جب بچی شروع سے یہ ذہن لیتے لیتے جب بالغ ہونے تک آ جائے گی، اس کو شریعت کا وہ احکام جو موٹے موٹے احکام ہیں، آج تک جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں وہ شریعت کے ان احکامات سے کوسوں دور رہتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ مرد جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور شریعت کے احکام ان سے کوئی ان کو لگاؤ نہیں ہوتا، انہیں کوئی خبر تک نہیں ہوتی۔
اس کی واضح یہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ کی. تو شروع سے یہ ذہن دیں کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں، دین اسلام میں قانون یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب 10 سال کا ہو جائے، اس کو باپ خود اپنے ساتھ لے کر مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کو مسجد کے آداب سکھائے. مسجد میں بیٹا بولتے نہیں، مسجد میں کسی ایرے غیرے سے بات نہیں کرتے، جب بھی کوئی ضرورت کی بات ہو تو دینی بات کی جاتی ہے، یہاں دنیاوی بات کرنا سخت حرام ہے. یہ تعلیم بچے کو جب باپ نہیں دے گا، اور باپ صبح شام ادھر ادھر مستیاں ہے تو سب کچھ ہے، دنیا ہے تو سب اسی کا ہی ہے، تو بیٹا بھی جو بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے نقل تو انسان کرے گا. آپ دیکھیں جو انسان آبادی، آپ گاؤں کے بچوں کو لے لیں، شہر کے بچوں کو لے لیں، ان بچوں میں بہت فرق ہوتا ہے. شہر کے بچوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں اور گاؤں دیہات کے بچوں کے مزاج الگ سے ہوتے ہیں. اور یہ بچوں میں یہ جو ذہنی مزاج بن جاتے ہیں وہ ماحول کے اعتبار سے، جب گھر میں ہم اپنے بچوں کی صحیح ٹریننگ دیں، صحیح تربیت کریں، اور باپ خود جمعہ کی تیاری کرے، 10 بج گیا 11 بج گیا کوئی کام نہیں ہوگا، اب بدن کی صفائی ہوگی، ناخن کاٹے، خود بچوں کو بھی کٹوائے، بیٹا جمعہ کا دن ہے بدن صاف کر لو، غسل کر لو، اذان ہو جائے گی نماز پڑھنے چلنا ہے. جب بچے کو شروع سے باپ یہ ذہن دے بیٹا جمعہ کی اہمیت ہے، جو پہلے پہنچے گا اس کو رسول پاک فرماتے ہیں کوئی عام انسان نہیں کہتا کہ ثواب اتنا ہے، کوئی عالم کہتا، کوئی پیر کہتا، کوئی غوث کہتا، کوئی کتب کہتا، کوئی ابدال کہتا، کوئی مخدوم کہتا، ہم بات سرخوں پہ رکھ لیتے، مگر یہ عالم کا نہیں، فرمان مصطفیٰ ہے. پھر نبی فرماتے ہیں جب کوئی سب سے پہلے مسجد جمعہ پہنچ جاتا ہے، جمعہ کے دن مسجد میں پہنچ جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں 1 اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو جب اتنا ثواب ہے یہ سکھائے گا کون اپنے بچے کو؟ جب باپ خود ہی آئے گا، جب آئے گا آخر وقت میں پوری، اب لگے کہ اب خطبہ کا اب وقت ختم ہو رہا ہے، اب ہم مسجد میں چلے جائیں گے تاکہ جا کے اب امام صاحب اللہ اکبر کہنے ہی والے ہوں گے. اب ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد لگتا کہ بہت بڑا بوجھ تھا، بہت بڑا ہم پر ایک ذمہ داری تھی، جو ہم 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب ہم نے پورے فارغ ہو لیے، اب ہم پورے آزاد ہو گئے، اور پھر ایسے بھاگے گا لگتا بہت دنوں سے بڑا مسجد میں اس کو قید کر کے رکھا گیا تھا، جیسے آڑے ٹیڑے آدمی نکلے گا بھاگے گا. حضرات اب اپنی روش کو بدل لیں، اپنے انداز زندگی کو بدل لیں. لاک ڈاؤن نے بڑے بڑوں کو سبق سکھا دیا، اچھوں کو سبق سکھایا، ہر انسان کو سبق سکھایا. کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ پوری دنیا بند ہو، وہ دور بھی آیا ہمارے سامنے کہ پوری دنیا بند ہوئی، نہ کوئی ہلچل ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں، بھائی سے کترایا، باپ بیٹے کو، پھر ایک چھینک باپ کو آ جائے، 1000 جان قربان کرنے والا بیٹا کہے ابا حضور آپ کی عزت، آپ کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، پر آپ کو چھینک آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کرونا کا مرض ہو، آپ دور بیٹھے. یہ باپ کو بیٹا نصیحت کر رہا ہے. جو باپ کہتا تھا بیٹا تو میری آنکھوں کا تارا ہے، جو ماں کہتی تھی بیٹا تو میری زندگی کا سہارا ہے، جب بیٹے کو 1-2-4 چھینک آ گئی اور ماں کہتی تھی بیٹا ہو نہ ہو تجھے کرونا ہوئے، اب تو سائڈ ہو جا، اب بغل میں بیٹھ جا، سامنے برابر میں نہ بیٹھ. وہ ماں جو بچے کی اپنی پوری زندگی اس کے لیے نثار کرنے تیار تھی، مگر کیا دنیا دکھایا، ساری دنیا نفسی کے عالم میں آ گئی، پوری دنیا نفسی کے عالم میں، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا. پر پھر بھی ہم اگر اب بھی نہ سدھرے، یہ دنیا ہے، آج ہمارے ساتھ ہے، پھر آج ہم ہیں، پھر ہماری زندگی ہے، یہ آج نہیں تو کل، کہیں نہ کہیں جب یہ منزل، یہ سفر کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جائے. جب یہ سفر ختم ہوتا ہے پھر بھیانک ایک مناظر شروع، اس وقت پھر الگ سے ایک سفر شروع ہوتے ہیں. اس سفر کا داستان اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں جب انسان انتقال کر جاتا ہے، انتقال کی گھڑیاں جب قریب آتی ہیں، جب وہ سکرات وقت ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
उस वक्त जैसे लगता है कि डूबता हुआ इंसान किसी को ऐसे को छोड़ दे समंदर की मौज के सहारे, समंदर में छोड़ दे। नबी फरमाते हैं जब समंदर में एक इंसान डूबता होगा, तिनका भी अगर हाथ आ जाए वो ये सोचता है काश मुझे तिनका बचा ले, काश मैं इसके सहारे समंदर की तह से ऊपर सर उठा लूं और इसकी मौज मैं गरकाब ना हो जाऊं, डूब ना जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हिचकोले खाकर उसकी दम घुट रही होती है। मुस्तफ़ा फरमाते दुनिया से जब इंसान जाता है उससे भयानक तकलीफ उसे होती है, मगर जब वही इंसान जब बंदे मोमिन स्वाले होता है, मुत्तकी परहेज़गार होता है, नमाजी होता है, आबिद व जाहिर होता है, मुत्तकी व परहेज़गार होता है, नबी का दीवाना होता है, रोज़ाना सुबह शाम मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ने वाला होता है, कुरान के पारों की तिलावत करने वाला होता है, कलमा पढ़ने वाला होता है, फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फिर उसकी रूह को ऐसे फरिश्ता निकालता है जैसे गोंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है, या किसी के चेहरे पर रुमाल डाल दिया जाए, कपड़ा डालकर खींच लिया जाए, जैसे उसे कोई महसूस नहीं होता। ऐसी एक नेक मोमिन के जिस्म से रूह निकाल ली जाती है। बताइए, तो हम चाहते हैं सादत की मौत हो जाए, हमें नेक अच्छी मौत आ जाए, हम चाहते हैं अच्छी मौत मरे, हम चाहते हैं दुनिया हमारे मरने का भी याद रखे। गला गया तो कलमा पढ़ते हुए जा रहा था, ये नहीं कि गाली गलूज करते हुए जा रहा था। ऐसी सादत की मौत अगर तुम्हें चाहिए तो फिर तुम्हें रोज़ाना कलमा पढ़ना होगा और रोज़ाना फजर की नमाज पढ़नी होगी। आज देखें, जब आम इंसान से हम किसी से मिलते हैं, ऐसे किसी से तो हम जल्दी मिलते नहीं, अगर मिलते भी हैं तो उनसे देखते हैं कि ये रोज़ाना टेलीविज़न की खबरें, ये रोज़ाना खबरें टेलीविज़न की, रोज़ाना न्यूज़ की खबरें, रोज़ाना अखबार की खबरें, ऐसे हाईलाइट वो गर्दिश करती हैं आम हर इंसान के नौजवान। आज इस्लाम खतरे में आ गया, फिर ना हो किसकी हुकूमत आए, फिर क्या होगा, फिर इस्लाम खतरे में है, फिर इस्लाम का क्या होगा, फिर मुसलमान का क्या होगा। याद रखो, जब कभी ऐसी बात, शैतानी बात तुम्हारे दिमाग में घर करने लगे, बसने लगे, उस वक्त फौरन लाहौल पढ़ना। सुनो, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, मेरा खुदा पावरफुल है, मेरा परवरदिगार आलम जो मेरा मालिक हकीकी है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा परवरदिगार आलम है, वो परवरदिगार कादिर मुतलक है। उसने फिरौन को भी बादशाह बनाया और नमरूद को भी बादशाह बनाया। फिरौन जब बादशाह बना तो पूरी कौम के इकट्ठा कर अपना सजदा करवाया कि मैं खुदा हूँ। जब उसको ताकत और गुरूर का नशा जब सर पर चढ़कर नाचने लगा था, फिर अल्लाह ने उसकी तमाम जुनून को, उसके तमाम ताकत के नशे को उसको दरियाए दिल में डुबोकर उसे ख़त्म कर दिया। तो उसके जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत के तौर पर, निशाने के तौर पर उसको आज भी मिस्र के म्यूजियम में रख दिया गया। क्यों? जब नमरूद को खुदा ने बादशाह बनाया, तो अल्लाह दौलत देता है, फिर दौलत की आजमाइश भी लेता है, फिर अल्लाह ताला जब अमीर बनाता है उससे आजमाइश भी लेता है। इसलिए मेरे प्यारे, तुम्हें ज़रूरी है अल्लाह ताला जब सुकून की ज़िंदगी दे, जब आराम की नींद दे, नींद लेने के बाद, उठने के बाद किसी से ऑल फॉल ना बकना, या जब अच्छी रात को नींद हो गई हो सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ना, क्यों खुदा का शुक्र अदा करना, या अल्लाह इतनी रातें गुजर गई, सुकून की नींद तलाश करते करते इंसान थक जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को टैबलेट खाकर सोते हैं मुझे अच्छी नींद आ जाए। तुम्हें बगैर टैबलेट के अल्लाह ने तुम्हें अच्छी नींद दी है। जब सुकून की नींद आ जाए, अच्छी नींद आ जाए, सो लो अच्छे से, फ्रेश हो जाओ, फजर की अज़ान सुनो, अब बिस्तर पे ना रहना। अच्छी नींद खुदा का करम है। सुकून की नींद आ गई, बॉडी पूरा फ्रेश हो गया, दिमाग फ्रेश हो गया, फिर खुदा को सजदा करो, रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र, मालिक का शुक्र अदा करो। लोग आज 1000 लोग हैं, घर घर में डायबिटीज़ के मरीज़ मिलते हैं। जब मरीज़ मिलते हैं डायबिटीज़ की, तुम देखते हो अगला आदमी खाने से पहले दवाई खाता है, खाने के बाद दवाई खाता है, हर सुबह दवाई, हर शाम दवाई खाता है। डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाएगा, खाने से पहले खून चेक किया जाता है, खाने के बाद खून चेक किया जाता है। क्या आपने ऐसे मरीजों से मुलाकात ना किया? याद रखो, जब ऐसे कभी किसी मरीज से मुलाकात कर लो, फौरन ही खुदा को सजदा करो, मालिक तेरा करम है, मुझे ऐसी बीमारी से तू मुझे बचा रखा है। याद रखो, ये खुदा का शुक्र है, तुम्हारे सोच से कुछ नहीं होता। फ़अालुल लिमा युरीद, मेरा रब जो चाहता है वही करता है, जो मेरा रब चाहता है वही होता है।
وہی کرتا ہے. بہتر یہی ہے اچھے دن میں خدا کا شکر ادا کرو. ابھی خدا نے باڈی سلامت رکھی ہے. تم سوچتے ہو آج میں فلم دیکھوں گا, آج میری آنکھیں کام کرتی ہیں, آج میں گناہ کے مناظر ٹی وی میں دیکھوں گا, آج گناہ کے مناظر کو آج یوٹیوب چینل میں دیکھوں گا. نہیں میرے پیارے, آج آنکھ تیری سلامت ہے, قرآن کی تلاوت کر لے. آج آنکھ تیری اچھی دیکھ رہی ہے تو قرآن کے پاروں کو پڑھ لے. آج تیری زبان لکنت نہیں ہے, آج تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, آج تیری کمر ٹیڑھی نہیں ہوئی ہے, آج خدا کا شکر ادا کر. تیری کمر آج تیری سیدھی ہے, تیرے بازو میں طاقت ہے, پیر میں تیری طاقت ہے, تو آج سنیما گھر چل کے جا سکتا ہے, آج تو چل کر گناہ کی مجلسوں کو آباد کر سکتا ہے. نہیں میرے پیارے, پیر میں طاقت ہے تو مسجد آ کر نماز پڑھ لے. اگر تجھے سجدہ کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے, باڈی میں طاقت ہے, خدا کو سجدہ کر. خدا کو جتنا سجدہ کرے گا, اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم, جتنا بندہ میرا شکر ادا کرے گا میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے تعلیم دیں. بیٹا مسلمان بستی میں رہتے ہیں, ہماری آبادی اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی ماحول ہے, اسلامی کلچر ہے, اسلامی سوسائٹی ہے. ہمیں روزانہ درود پڑھنا ہے, ہمیں روزانہ کلمہ پڑھنا ہے. صبح اٹھے باپ اپنے بچوں کے ساتھ کلمہ پڑھے, صبح اٹھے اپنے بچوں کے ساتھ باپ کلمہ پڑھے, شام سوئے تو بچوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر سوئے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارے بزرگوں نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ سو تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر سو, اٹھو تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے اٹھو. حضرات محترم, جب ہم بچوں کو اپنی شروع سے یہ تعلیم دیں, یہ ذہن دے دیں, پھر بچہ میرا جب جوانی کے عالم میں آ جائے یا بڑھاپے کے منزل پر آ جائے گا, میں رہوں نہ رہوں, بچہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہے گا. آج پوری آبادی کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں پردہ کے احکام کتنی سخت ہیں. آج ہماری مسلمان گھر کی بچیاں, جب وہ مسلمان گھر کا لڑکا جب یہ میٹرک سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے قدم آگے سے آگے نہ جانے کہاں کہاں بہکنے لگتے ہیں. اس وقت باپ ماں کو سخت کڑی نظر رکھنی ہوتی ہے اپنے اولادوں پر. یہ وہ مقام ہوتے ہیں جہاں سے لڑکا ہو یا لڑکی بہکنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے سامنے بہت مقامات حاصل ہوتے ہیں, بہت راستے انہیں برائی کے راستے انہیں دکھائی دیتے ہیں. اس وقت اپنے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں پہ سختی نظر رکھیں, کڑی نظر رکھیں, اور یاد رکھیں یہ پردے کے احکام ایک مرد پر فرض ہے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک بدن کو چھپا رکھے, جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے. اگر کوئی آدمی ایسا دنیا میں ہے جس کے پاس سوائے ایک تہبند کے, ایک لنگی کے سوائے دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے, اس پر اتنا چھپانا فرض ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک ایک تہبند پہن لے, اس پہ نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی. ایسا دنیا میں کوئی غریب نہیں آپ کو ملے گا. آپ پوری دنیا تلاش کر لیں, اتنا مفلوج الحال, اتنا کلاس, اتنا غریب, اتنا مفلس کوئی نہیں ملے گا. مگر ہاں جب لباس ہے تو لباس کو, اچھے لباس کو زیب تن کر کے خدا کی عبادت کریں. اگر آدمی قمیض پہنا ہے تو گریبان کے بٹن کھلے ہیں, اس کو لگانے کا آداب ہے. اگر آستین چڑھی ہوئی ہے, آستین کھولنے کا حکم ہے. اس لیے یہ حکم الحاکمین کی بارگاہ ہے, یہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. آدمی اپنی گریبان کے بٹن کو لگا لے, ادب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں خضوع کے ساتھ عبادت و ریاضت کرے. اگر عورت ہے, بچپن سے لے کر ماں اس کو پردے کی تعلیم دے, اس کو پردے کا ذہن دے, اس کے پورے جسم کو چھپانا فرض ہے. پورے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی جسم کا ایک حصہ بھی عورت کا غیر مرد کو دیکھنا حرام ہے. اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو پورے چھپا رکھے. آج فحاشی, عریانیت, بے حیائی عروج پر ہے. اتنی بے حیائیاں, اتنی فحاشی, اتنی عریانیت کہ آدمی, شیطان بھی دیکھتا سوچتا ہوگا کہ جتنا ذہن میں سوچ کے بناتا ہوں یہ تو انسان
یہ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے مسلمانوں کو مذہب اسلام سے دور کرنے کے لیے اتنی ساری چیزیں، ایسے ایسے گھنونے کپڑے، آج مسلمان گھروں تک جو کپڑے پہنچنے لگے. آج جوان بچیاں جا رہی ہیں، نہ سر پر کپڑے ہیں، نہ لڑکا چاہتا ہے، نہ کوئی حیا کا کوئی مقام ہے. سب کچھ انسان سے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا ہے. جب مسلمان آبادی میں انسان رہتا ہے اور اسلامی معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں شریعت کے ایک موٹے موٹے خاص خاص احکام کا ہمیں علم نہ ہو اور پھر ہم غفلت برتتے جائیں تو پھر انسانی زندگی کس کٹگھرے میں آ جاتی ہے. ہماری عزتیں کہاں محفوظ رہ سکتی ہیں. ہم بہت کچھ دنیا میں رہ کر تو سکتے ہیں، مگر میرے پیارے مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ وہی سوچے، وہ وہی کچھ کرے جو اللہ اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے. اگر آدمی اس کے خلاف جاتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے اور شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام کر گیا، اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہے تو فوراً ہی اپنی غلطی سمجھ میں آتے ہی اسے توبہ کر لینی چاہیے. ایک ہمارے یہاں ایک بہت ہی ایک رواج ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جنازے کی نماز کی صفیں تیار ہو جاتی ہے، میت سامنے ہے، سارے لوگ قبلہ رو کھڑے ہو جاتے ہیں، صفیں سیدھی کر لی جاتی ہیں، پھر امام صاحب سے کہا جاتا ہے جانے والے کے بارے میں کچھ کہیے، جا رہا ہے بندہ، اس کے بارے میں کچھ کہیے. اب اس کے بارے میں امام کو اس کے گھر والوں نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیے، یعنی کہ اگر کسی سے لیا ہے، دیا نہیں ہو، کسی کا قرضہ لے بیٹھا ہو اور یہ چل بسا ہو، یا کوئی اور معاملات ہو، کسی کو دل شکنی کر گیا ہو، اس کے لیے کچھ کہیے. حضرات یہ دنیا کا معاملہ ہے اور جاتے وقت اس کو اخیر مقام پر لے جا کر وہاں بھی لوگ گائیڈ لائنس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی یہاں سے نیا حکم جاری ہوگا، یہاں سے کوئی نیا پیغام شروع ہوگا. جاتے جاتے بندہ ہمیں کیا پیغام دے جا رہا ہے. میرے عزیز، امام ہو، عالم ہو، پیر ہو، وہ اس وقت اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، آپ سے اس کے حوالے سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے کہ جانے والے کو معاف کر دیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں. ہم سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مگر میرے عزیز جس کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے، امام اس کے حوالے سے کہتا اگر وہ آپ کو تکلیف دیا ہو تو آپ معاف کر دیں. آپ کی دل کی کیفیت کیا اس کے حوالے سے ہے؟ وہ آدمی نہ جانے کیسا ہو، آپ کو کتنی اذیتیں پہنچا دیا ہو، کتنی تکلیفیں دی ہو، اور پھر آپ اس کے حق میں کیا دعا کرتے ہو، اللہ ہی بہتر جانے. میرے عزیز، دنیا سے جاتے جاتے اس بندے کے حوالے سے ایک عالم کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اس جانے والے کو معاف کر دو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، یہ بات تو ایک طریقے سے حد تک صحیح ہے، مگر یاد رکھیں یہ دل کی تسلی کے لیے کہ سب کے سامنے اعلان ہو گیا کہ کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ فلاں نے میرا مال رکھا تھا دیا نہیں تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں جگہ تماچے مارا تھا آج میں معاف کر رہا ہوں اس کو. سب نے دبی آواز میں ہی کہا جا تو رہا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. کوئی اس کا زمین ہڑپ بیٹھا تھا پھر بھی اس نے سر نیچے کر کے کہا مولا اس نے میری ایک بالش زمین ہڑپ کر بیٹھا تھا پھر بھی مولا میں معاف کرتا ہوں. اب وہ یہی دل سوچتے ہیں مولا بڑی تکلیف دے رکھا تھا، مجھے بڑا ٹینشن دے رکھا تھا، جا تو رہا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں، اب تیری عدالت میں چھوڑتا ہوں، مولا کوئی فیصلہ فرمانا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو چلتے چلتے بھی کہتے جاتے ہیں
ایسا انسان تھا، ویسا تھا. مگر میرے پیارے، میں آپ کو بس ایک نصیحت کر جاؤں، جانے سے پہلے کسی کا قرضہ ہو تو پہلے دے دینا. دنیا میں کسی کا قرضہ نہ رکھنا، کسی کا قرضہ نہ لے کے جانا. اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. شہید کے اللہ تعالیٰ، جو شہید ہوتا ہے اسلام کی راہ میں، دین اسلام کی بلندی کے لیے، اللہ اس رسول کی دین کی تحفظ و بقا کی خاطر جو شہید ہو گیا، اللہ اس شہید کو بغیر حساب کے بخش دے گا. اگر اس کے پاس قرضہ ہے اس شہید کو بھی روک دیا جائے گا. ایسے شہید جو بغیر حساب کے بخشا جانے والا شہید کو بھی اللہ میدان قیامت روک دے گا. اس کا قرضہ ہے، دے پھر جنت جانا. بغیر حساب کے جنت جانا تو سرٹیفکیٹ تو ہے، اس کے قرضہ دو. قرضہ نہ دے سکا، جتنے خون تیرے میدان جہاد میں گرے تھے، مقتل کی وادی میں گرے تھے، اتنے خون تیرے اٹھا کر دے دیے جائیں گے اس کو. اب تمہاری نیکیاں کمی پڑی، پھر وہ شہید اتنے خون کی نیکیاں کہاں سے لائے گا؟ میرے عزیز، یہ اتنا باریک مسئلہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی رسول کا جنازہ پڑھانے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے صفیں تیار کر دی، اور صفیں تیار ہونے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ مقروض تو نہیں ہے، یہ کسی سے قرضہ تو نہیں لے رکھا؟ اس کے گھر والوں نے کہا ہاں حضور یہ قرضہ لے رکھا ہے. کہا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جاتا، میرے مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور رحمۃ للعالمین ہیں، حضور اپنے قدموں کے بل پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک اس کا قرضہ نہ ادا ہوتا میں اللہ کا رسول ہوں مگر اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میں رحمۃ للعالمین پیغمبر ہوں، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ جنازہ آپ پڑھائیں، صحابی کا میں قرضہ ادا کرتی ہوں. میرے عزیز، کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا سخت مسئلہ ہے یہ قرضے کا. پر پھر بھی ہم ہیں کہ لاکھوں روپے کسی کے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں چلتا. جانے کے بعد اولاد دے گی نہ دے گی نہ دے گی. مگر میرے عزیز، کسی کا قرضہ نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ میں اللہ تعالیٰ بے برکتی رکھی ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. جھوٹ سے پرہیز. غیبت آج عام ہے، غیبت تو عام ہے. چگلی، یہ فوش کلامی، گالی گلوچ. اگر چچا ہے سنیں گے بھتیجے کو گالی دیتا ہوگا، کیوں میں چچا ہوں تو گالی دے گا. آپ دیکھیں گے پوتا ہے وہ دادا کو گالی دیتا ہوگا، میں جو ہے پوتا ہوں. معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ. ایسی گھٹیا سوچ آج معاشرے میں ہے. میں کبھی کبھی لوگوں سے ملتا ہوں، کبھی کبھی ملنے میں جو باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں سوچنے میں بھی آدمی آتا نہیں ہے. اب وہ چچا ہو کر بھتیجے کو بال فل بک رہا ہوتا ہے، وہ پوتا ہو کر اپنے دادا کو بال فل بک رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ دادا ہے. میرے پیارے، یہ معاشرے سے یہ خرابیاں دور کریں. اپنے گھر کے بچے کو، اپنے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، صحیح سوچ و فکر دیں. کبھی بھی اپنے آپ کو شریعت سے دور نہ سمجھیں. جو انسان شریعت کے دائرے میں رہا اسی کے لیے نور و نجات ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے. خود قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. قرآن کی تعلیم یہ بہت ہی ضروری ہے. مسلمان کا پہچان ایک، اگر کسی آبادی میں جائیں گے تو وہاں ملے گی مسجد، وہاں ملیں گے داڑھی والے لوگ، وہاں ملیں گے سر پہ ٹوپی، زور کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، آدمی یہی سمجھتا ہے مسلمان آبادی ہے. جب آ کر مسجد دیکھتا ہے 4-5 آدمی، 500 کی آبادی، 5 آدمی نمازی. میرے پیارے، ایک زمانہ تھا لاک ڈاؤن جب فاسٹ لگا، شروع ابتدائی وقت میں لاک ڈاؤن کے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری رہتی تھی، پوری مسجد شاد رہتی تھی. ہر امام کا دل اشکش کرتا تھا، اتنے مقتدیوں کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. کبھی ہر امام یہ سوچتا تھا کہ اتنے مقتدی میرے پیچھے پڑھنے والے مقتدی اس آبادی میں رہتے ہیں. ہر امام اپنے دل کی آواز سے دعا کرتا تھا، پروردگار اتنے میرے مقتدی ہیں، میں تو اتنوں کو دیکھا ہی نہیں تھا. اب بیرونی لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے، اپنے پرسنل مقتدی اتنے ہیں کون جانتا تھا. مگر ایک لاک ڈاؤن ہے جو ہر ایک چہرے کو سامنے لا کر رکھا کر دیا تھا. مگر وہ آج وہ چہرے، آپ روزی روٹی کے لیے خوب کمائیں، حلال و طیب پاکیزہ رزق کمائیں، اس کے لیے محنت کریں، قصب کریں، بھاگیں دوڑیں، سب کچھ کریں، مگر فرض کو نہ بھولیں.
زکوٰۃ سال میں ایک بار، حج زندگی میں ایک بار، نماز 5 وقت آپ پر فرض ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھتا ہے، باپ کو حکم ہے تماچے مارے اس کو صف میں کھڑا کرے، بیٹا نماز پڑھ، نماز کا احکام سکھائیں اس کو۔ آپ نے نہیں سکھایا، کوتاہی کی، وہ بیٹا آپ کی لاپرواہی سے، وہ بیٹی آپ کی لاپرواہی سے، وہ بچی بری زندگی اگر نماز کا طریقہ نہ سیکھ سکی، قرآن کا تعلیم حاصل نہ کر سکی، وہ جتنا بیٹا گناہ کا حقدار ہے، جتنی بیٹی گناہ کی حقدار ہے، پوری زندگی کی خطا کا ذمہ داری اس کے باپ اس کے ماں کے سر پہ لادا جائے گا۔ اس لیے صرف باپ اور ماں بننے کا مطلب یہ نہیں اس کو کھلا دیا، پلا دیا، پہنا دیا، دنیاوی تعلیم دے دیا، آزاد ہو گیا، نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کی تعلیم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس لیے میرے پیارے میرے عزیز، میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی صحیح تعلیم ہمیں حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔